ایک بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک قیدی کو پیش کیا گیا۔ مقدمہ سننے کے بعد فیصلے میں اس قیدی کو مجرم قرار دیا گیا اور اس جرم کی سزا قتل تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہی سے قتل گاہ کی طرف لے جانے لگے تو وہ شخص غصے سے بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ یہ سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے بادشاہ کا خوف دور ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا یہ وزیر نیک دل تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ کو درست بات بتا دی گئی تو ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں آ جائے اور اس کو قتل کروانے کے بجائے قید خانے میں ڈال کر اس پر ظلم ستم اٹھانے لگے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ حضور، یہ شخص کہہ رہا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور اس نے اس شخص کی قتل کی سزا معاف کر کے اسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر جو نیک دل وزیر کے لیے دل میں حسد رکھتا تھا، وہ بولا، یہ ہرگز درست نہیں کہ بادشاہ کے وزیر ایسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ زبان پر لائیں، اور کہا کہ حضور، یہ شخص آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرا ہی سچ جو تو نے بغض اور کینے کی وجہ سے بولا، اس سے تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے جس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ اس سچ سے کہ جس سے فساد پھیلتا ہو وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر فسادی وزیر شرمندہ ہوا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرے جس میں بھلائی کی امید نہ ہو۔ اس نے مزید کہا، یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہو جائے گی، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، اس کا انجام موت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روح تخت پر نکالی جائے یا فرش پر۔